لیڈرشپ کی ہم جب بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے لیڈر بننے کا، اور جب ہم لیڈر بننے کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں چیزیں جو چل رہی تھیں وہ کیا ہوتی ہے کہ میں جب لیڈر بن جاؤں گا، چاہے میں کسی آرگنائزیشن میں لیڈرشپ میں آ جاؤں، میں کسی اپنے محلے کا لیڈر بن جاؤں، میں اپنی جماعت کا لیڈر بن جاؤں، یا میں اپنے کسی علاقے کا لیڈر بن جاؤں، تو وہ ذہن میں کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ لیڈر بننے کا مطلب یہ ہے کہ میرا بڑا ٹھاٹ باٹ ہوں گے اور لوگ میرے آگے پیچھے ہوں گے، لوگ میرے سے ڈریں گے، میرا بڑا ٹیکا ہوگا، مجھے بڑا پروٹوکول ملے گا، میری بڑی عزت ہوگی، ہر آنے جانے والا مجھے سلام کرے گا۔ تو لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے، اور اکثر لوگ لیڈرشپ پوزیشنز کے اوپر آنے کے لیے اسی لیے کوشش کرتے ہیں، یہ سارے فیکٹرز ان کے ذہن میں ہوتے ہیں، اور ہم یہ نہیں ریئلائز کرتے کہ لیڈرشپ پوزیشن پہ آنے کے بعد جو اصل چیز ہوتی ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، آپ کی اپنی اکاؤنٹیبلٹی، اپنا جو ذاتی احتساب ہونا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اور دوسری چیز کہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ٹورڈز یور پیپل، کہ آپ کے جو لوگ ہیں ان کی طرف بھی آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے کہ آپ ان کے ہر چیز کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اور تیسری اکاؤنٹیبلٹی جو سب سے اہم اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی، کہ کل قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پوزیشن سے متعلق ہر چیز کے بارے میں پوچھنا ہے۔ تو اس چیز کے بارے میں صحابہ جو تھے ان کو بڑا جو ہے وہ احساس تھا، اور اسی لیے وہ بڑے احتیاط سے جو ہے وہ اپنی ڈیوٹیز جو ہے وہ پوری کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ کے دور کا واقعہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وہ مدینہ میں جب تھے تو اپنے گھر کے جو اوپر والا حصہ تھا وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے، سخت گرمی کے دن تھے اور شدید باہر دوپہر کا وقت، اور باہر جو ہے وہ شدید قسم کی لو چل رہی تھی۔ گرمیوں میں جو ہوتا ہے نا، باہر اگر آپ 1-2 بجے 3 بجے باہر نکلیں تو شدید گرم کئی دفعہ ہوا چل رہی ہوتی ہے، اس ہوا کے اندر آپ اپنا چہرہ بھی جو ہے نا وہ کھلا نہیں رکھ سکتے، اتنی زیادہ تیز لگتی ہے وہ۔ تو اپنے اوپر والے فلور پہ کھڑے ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک شخص آ رہا ہے، دوپہر کے وقت 2 اونٹ ہیں اور وہ شخص آ رہا ہے اور اس نے سر پہ عمامہ پہنا ہوا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ حیران ہوئے کہ اتنی گرمی میں یہ کون ہے جو اپنے اونٹوں کو لے کے اس وقت آ رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ ذرا جا کے دیکھو یہ کون شخص ہے۔ تو جب غلام نیچے اترا اس نے دیکھ کے پہچاننے کی کوشش کی تو کہنے لگا کہ جی مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کون شخص ہے۔ تو بہرحال تھوڑا سا جب وہ فاصلہ کم ہوا اور قریب آیا تو غلام نے جب دیکھا تو ایک دم سے گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، فوراً بھاگ کے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ یہ تو امیر المؤمنین عمر بن الخطاب ہیں جو اس وقت آ رہے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو وہ بھی ایک دم سے حیران ہوئے کہ بھئی اتنی گرمی میں یہ 2 اونٹوں کو لے کے کدھر آ رہے ہیں۔ اب جب وہ تھوڑے سے قریب آئے تو عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سے جب گزر رہے تھے تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین اتنی شدید گرمی میں آپ ان 2 اونٹوں کو لے کے کدھر جا رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اصل میں یہ صدقے کے اونٹ ہیں، ان کے ساتھ جو بہت سارے اونٹ تھے وہ آگے چلے گئے، یہ 2 اونٹ پیچھے رہ گئے تھے، تو مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ یہ نہ ہو کہ یہ اپنے اس جو ریوڑ ہے اونٹوں کا جو سارا فلاک ہے اس سے کہیں الگ نہ ہو جائیں، تو میں نے یہی سمجھا کہ ان کو میں لے کے ان کے ساتھ ملا دوں۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ ایک دم سے کہنے لگے کہ آپ تھوڑا انتظار کر لیتے، اتنی شدید گرمی تھی، بلکہ آپ کو خود کرنے کی ضرورت کیا تھی، آپ کسی غلام کو کہتے، آپ کا کوئی بھی غلام جا کے یہ کام کر دیتا۔ کہتے نہیں میں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، میں کسی غلام کے اوپر نہیں چھوڑ سکتا تھا، مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے روز اللہ مجھ سے یہ سوال کر لے کہ یہ 2 اونٹ پیچھے رہ گئے تھے تو تم نے کیوں نہیں اس پہ ایکشن لیا۔ تو اس ڈر میں کیا ہوا کہ میں اونٹوں کو لے کے فوراً نکلا اور میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو جا کے ان کے جو آگے اونٹ جا چکے صدقے کے ان کے ساتھ ملا دوں۔ تو یہ کہہ کہ عثمان رضی اللہ عنہ بات کر رہے تھے تو عثمان رضی اللہ عنہ کہ اچھا آپ ایک کام کریں، آپ تھوڑا سائے میں تو آ جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے سائے میں ضرورت نہیں، تم اپنے سائے میں کھڑے رہو، میں ابھی آگے جانے لگوں۔ اچھا عثمان رضی اللہ عنہ تھوڑا سا انسسٹ کیا کہ آ جائیں، تھوڑا پانی پی لیں، تھوڑا سا ٹھہر جائیں، پھر چلے جائے گا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ ایک دم سے تھوڑے سے نا وہ آواز ذرا تیز ہوگی، میں نے کہا ہے نا تم اپنے سائے میں رہو، مجھے نہیں آنا۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ وہاں پہ رک گئے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ پھر کیا ہوا کہ ان اونٹوں کو لے کے آگے چلے گئے۔ تو جب وہ آگے گئے تو عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اگر کسی شخص نے قوی اور امین کو دیکھنا ہے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ قوی اور امین یعنی طاقتور
اور امانت دار، تو اس شخص کو دیکھ لیں کون تھے؟ امیر المومنین ہیں. مطلب آج کے دور میں اگر آپ سوچیں تو ہم کسی بھی لیڈر کی طرح ایگزامپل لے لیں تو کیا ہمارے اندر لیڈرشپ کے پوائنٹ آف ویو سے اتنی رسپانسبلٹی اور اتنی فکر ہے کہ ہم اتنی چیزوں کا احساس کریں؟ خود تو دور کی بات، کئی دفعہ ہمارے اوپر جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں ہم نے خود بھی پوری نہیں کرتے اور کسی کے تھرو بھی پوری نہیں کرواتے. تو ان لوگوں کے اندر احساس تھا کہ یہ جو لیڈرشپ پوزیشن ہوتی ہے اس پہ ہمارے ایک ایک عمل کا ہم سے سوال ہوگا. اسی وجہ سے انہوں نے اتنے ہائی سٹینڈرڈ سیٹ کیے کہ آج 1400 سال کے بعد بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں یہ بات سن کے کہ کس طرح کے وہ لوگ تھے. تو ان کے ہائی سٹینڈرڈز کی وجہ سے اللہ ان سے راضی ہوا تھا. ہمارے ہاں تو ہم دیکھیں ہمارا کیا حال ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں جی کہ ہم بھی جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں جن سے اللہ راضی ہو جائے. اعمال تو ہمارے ہیں نہیں، تو اللہ تو اعمال سے راضی ہوتا ہے. آپ جس سچویشن میں بھی اپنی لائف میں آپ کو وہ اعمال کرنے پڑیں گے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. صرف خواہش سے اور بغیر قربانی کے اور بغیر اپنی ذمہ داریاں نبھائے ہوئے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ ڈالی، اگر ان کو فلفل نہیں کرتے تو پھر اللہ کی رضا تو نہیں مل سکتی. تو لیڈرشپ پوزیشن کی اگر کبھی خواہش ہو تو پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس پوزیشن سے متعلق جو سوال جواب ہوں گے اور اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا. اگر فلفل کر سکتے ہیں تو بالکل اس پوزیشن کو لیجئے اور اس کے لیے آپ آگے بڑھیے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے تو اس میں کیا ہے، بہتر ہے کہ آپ پیچھے رہیں، کیونکہ کل کو یہ نہ ہو کہ وہ پوزیشن آپ کے گلے پڑ جائے قیامت والے دن کہ تم نے پوزیشن تو لی تھی لیکن تم نے اپنا ذمہ داری پوری نہیں کی. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.